اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی، تو تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں بار بار تقوی کا ذکر کرتے ہیں، بار بار تقوی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ماہ رمضان میں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا تو سمجھیں کہ آخر تقوی ہے کیا۔ پہلے ہم نے سیکھا کہ تقوی کا مطلب ڈر، اللہ کا خوف رکھنا، پھر ہم نے سیکھا پرہیزگاری بے شک، اور اب جو یہ ایک میننگ آیا، اس کا مطلب ہے کہ تقوی کا مطلب ہے کہ خود کو بچانا۔ تقوی کا مطلب ہے کہ خود کو بچانا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے مبارک، یعنی کہ قرآن مجید، تو میں نے اس کو نازل کیا ہے اس لیے کہ تاکہ تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم بچتے رہو، خود کو بچاتے رہو گناہوں سے، اور تاکہ پھر تم پر رحم کیا جائے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقوی کا مطلب ہے بچنا، خود اپنے آپ کو بچانا۔ کس چیز سے بچانا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اللہ کے نازل کردہ احکام کو توڑنے سے بچانا۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے ان سے خود کو بچانا۔ اب چاہے وہ کھانے والی کوئی چیز غذا ہو یا پھر کوئی ایسا کام جس سے ہمارا اللہ نے ہم کو منع کیا ہو، تو اس کام سے بھی ہم خود کو روکے رکھیں، خود کو بچائے رکھیں، اللہ کی ناراضگی سے خود کو بچائے رکھیں، اللہ کے غصے اور غضب سے خود کو بچائے رکھیں۔ اور جب ہم اس دنیا میں یہ سب کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ آخرت میں ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو روزے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اگر ہم سوچیں تو ہم سب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تو اس سے روزے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اگر ہم سوچیں تو بہت گہرا تعلق ہے۔ روزے میں ہم اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ حلال چیزیں، جو چیزیں ہمارے لیے عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں ان سے بھی پرہیز کرتے ہیں ہم کھانے۔ اگر ہمیں شدید بھوک لگ بھی جائے تو بہترین غذا موجود ہو لیکن ہم نہیں کھاتے، شدید پیاس میں بھی ہم بہترین مشروبات فریج میں رکھے ہوئے ہوں لیکن ہم نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ صبح فجر سے لے کے تو رات تک تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم گھر میں بالکل تنہا بھی ہوں پھر بھی ہم کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے، یعنی ہم اپنے رب کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے قریب اپنے اللہ کو محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے اللہ کی نافرمانی سے ہم بچتے رہتے ہیں۔ تو بے شک اسی کا نام تقوی ہے۔ اسی طرح ایک اہل علم سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم ہر وقت موجود ہو، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم کبھی بھی اس کو نہ ملو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جناب کعب الاخبار جو تھے نا، وہ یہودی تھے پہلے، بعد میں پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے تو پہلے کتابیں بھی پڑھی ہیں، توریت پڑھی ہے، آپ نے انجیل پڑھی ہے، تو آپ نے اب قرآن پڑھا ہے، تو آپ تقوی کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولے کہ جب ایک جنگل ہو، جھاڑیاں ہوں جہاں پر کانٹے دار بہت، تو تم وہاں سے کیسے گزرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کپڑے سمیٹ کر وہاں سے گزریں گے تاکہ کوئی بھی کانٹا جو ہے وہ ہمارے دامن میں نہ اٹک جائے اور وہ ہمارے کپڑوں کو تار نہ کر دے۔ تو اس پر وہ بولے کہ بس یہی تقوی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی برائیوں سے یوں اپنا دامن بچا کر گزریں کہ ان برائیوں کا کوئی بھی دھبا جو ہے وہ ہمارے دامن پر
نہ لگے۔ تو اس طرح ہی ایک جناب حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ایک ملتا ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ انسان اور دنیا کا تعلق پانی اور کشتی جیسا ہے۔ کشتی جب تک پانی پر تیرتی رہتی ہے تو وہ چلتے چلتے بالآخر کنارے سے لگ جاتی ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر کشتی اس پانی کو اپنے اندر بھرنا چاہے اور کشتی یہ کہے کہ میں اس پانی کو اپنے اندر بھر لوں اور وہ بھر لے، یعنی کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر آ جائے، تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی فضولیات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے تو وہ بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس کی فضولیات میں خود کو گم کر دیتا ہے تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے ہم ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ہم ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حلال چیزوں کو بھی ہم اپنے اوپر نہیں کھاتے ہیں، تو پھر باقی دنوں میں اللہ چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم حرام سے تو اجتناب کریں، ہم کم از کم حرام تو نہ کھائیں نا باقی دنوں میں۔ تو یہ اللہ چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں ہمیں اپنی حلال کردہ چیزوں سے بھی جن کو کہتے ہیں کہ تم نے اس کو نہیں کھانا، تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگانا، اپنے منہ کی طرف لے کر نہیں جانا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ، تو بے شک پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم یہ سارا تقویٰ اپنے اندر جمع کریں، یعنی یہ ایک مہینہ ہماری پریکٹس کا مہینہ ہے، پھر باقی 11 ماہ ایسے ہی ہم گزارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور چونکہ انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے، لفظ انسان نسیان لفظ سے بنا ہے، اور انسان نسیان کے معنی ہے بھول جانے والا، تو اسی لیے آہستہ آہستہ پھر تقویٰ کو ہم بھول جاتے ہیں، یعنی ہم پھر آہستہ آہستہ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں، ہم اپنے اللہ کی اطاعت کریں، کوشش کرتے کرتے پھر ہم آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہم چند دن کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہماری وہ جو روٹین ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم آہستہ آہستہ تقویٰ کو چھوڑنے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی اس کی یاد دہانی کے لیے پھر ماہ رمضان کو لے آتے ہیں کہ پھر سب یاد کر لو اور اپنے آپ کو پھر سے مضبوط کر لو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ تو ذرا سوچئے کہ کس قدر مہربان ہے وہ رب کہ جب ہم ٹوٹ کر بکھرنے لگتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اوپر اس مبارک مہینے کو لے آتا ہے تاکہ ہم پھر تقوی کی رسی سے خود کو مضبوطی سے باندھ لیں۔ تو اب ہمیں سمجھ آیا نا، اللہ تعالیٰ شروع میں ہی البقرہ کے اسٹارٹ میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی والے ہوں گے، جو خود کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے تو یہ ان کو ہدایت دے گی۔ تو الحمدللہ ہم سب نے تقوی کی فضیلت کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا، اور آپ سب نے بھی اس کو باحسن طریقے سے سمجھا ہوگا۔ تو اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس ایک ماہ میں ہم نے کوشش کر کے تقویٰ اپنا تو لیا، لیکن ایسا کیا کریں کہ پھر جو باقی 11 ماہ ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ ان کے اندر بھی اس تقوی کو ہم جو ہے وہ لاگو کر سکیں، یہ تقویٰ ہمارا محفوظ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہی یہ مہینہ گزرے اور عید آئے اور ہم سب کچھ بھول جائیں اور پھر سے ہم شیطان کی فرما برداری کرنے لگیں، ہم شیطان کے تابع بن جائیں، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں اور ہمیں سارا کچھ بھول جائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اس قرآن میں ہم اس ماہ رمضان میں ہم تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں، لیکن جو ہی عید آئے تو ہمیں کچھ بھی یاد نہ ہو۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو، اس مبارک کتاب کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک کتاب جو میں نے نازل کی ہے نا، یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس کی اتباع کرو، اس کتاب کو فالو کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے اور اس ماہ رمضان میں ہم قرآن کو سمجھیں،
اور خدا را اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں۔ یہ کوئی پیسوں کے لیے چینل نہیں بنایا میں نے، یہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگتی ہے، اگر آپ کو اللہ کی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ میرا کرنا اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک بات کر رہی ہوں، تو اس کو ضرور شیئر کیا کیجیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فضول کام ہے تو پھر بے شک آپ اس کو نہ آگے شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں، آپ کا دل اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب آگے ہم اس سے آگے ہم یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ پھر ہم اس تقوی کو محفوظ کیسے رکھیں، ایسے کیا کام کیے جائیں کہ یہ تقوی پھر ہماری 11 ماہ میں بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر باقی رہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے۔ تو ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔